ٹھیک ہے. اچھا ایک سوال ہے کہ ہم نے شہریوں کی بات کی, یہ آج بھی کراچی کے یا سندھ بھر کے جو شہری ہیں پولیس اسٹیشن آنے سے کتراتے کیوں ہیں؟ کیوں پولیس اسٹیشنز میں ان کی جو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ جو ان کا حق ہے اس کو درج کرنے میں ہیلے بہانے تلاش کیے جاتے ہیں؟ ساتھ ہی ساتھ جو ہے جس کی وجہ سے جو پولیس کا امیج ہے وہ خراب ہوتا ہے. پولیس کے محکمے میں اس کے بہتری لانے کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں, اور آپ جس ڈسٹرکٹ میں ہیں وہاں پر آپ نے کیا احکامات جاری کیے ہوئے پولیس اسٹیشنز کو؟ میں تھوڑا سا اس کی آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں. صحیح ہے. اگین میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جو ایشوز آپ بتا رہے ہیں وہ ایشوز اب پرانے ہو گئے. صحیح ہے. کہ فری رجسٹریشن آف ایف آئی آر کی آپ بات کرتے ہیں. پہلے کیا ہوتا تھا کہ جتنی زیادہ ایف آئی آر ہوتی تھی اس ایس ایچ او سے اتنی زیادہ بات پرس کی جاتی تھی کہ اتنی ایف آئی آر. وہ ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ شاید تم کرائم کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہو تو اس لیے اتنی ایف آئی آر. صحیح ہے. جس کی وجہ سے وہ یا تو ریورڈ ہو جاتے تھے, سسپینڈ ہو جاتے تھے, ان کو آؤٹ آف پوسٹ کر دیا جاتا تھا. اب وہ ساری باتیں پرانی ہو گئی ہیں. صحیح ہے. اب آئی جی صاحب نے ایک تقریباً کوئی 3 سال ہو گئے وہ اس کے اوپر محنت کرتے چلے آ رہے تھے. صحیح ہے. کہ آپ سے ایف آئی آر کتنی, نمبر آف ایف آئی آر کے اوپر کوئی سوال نہیں ہے آپ کے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا نا. اس بات پہ ضرور سوال ہوگا اگر آپ نے کسی کی ایف آئی آر نہیں کیا آپ نے. لیکن اس کے باوجود ہزار شکایتیں. دیکھیں میں اگین آپ کو کہوں, پرسیپشن کیوں نہیں تبدیل ہو رہا؟ پرسیپشن اس لیے چینج نہیں ہو رہا کیونکہ صحیح تو آپ کو بھی کوئی نہیں بتا رہا. اب وہ جاتا ہے جی, ایک کہتا ہے کہ میری ایف آئی آر کر دو. آپ کسی کے اوپر بھی آنکھ بند کر کے ایف آئی آر نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اس تھوڑا ویریفائی کرنا آپ کا کام ہے. آپ تحقیقات کر لیتے ہیں, تھوڑی چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں. اس کے بعد اب ایک ہے آ کے وہ فیملی ڈسپیوٹ ہے, وہ آ کے کہتا ہے جی میرا جھگڑا ہو گیا, آپ اس پہ ایف آئی آر کر دو. ایسے نہیں ہوتا, طریقہ کار ہوتا ہے اس کا. اگر کسی کے گھر میں ڈکیتی ہو جاتی ہے, کسی کی موٹر سائیکل چوری ہو جاتی ہے, کسی کے ساتھ اسنیچنگ ہو جاتی ہے, اور کوئی ایسی واردات جو کوگنیزیبل آفینس ہے, اگر آپ نے وہ ایف آئی آر نہیں کی اس کے اوپر اب سسپینڈ ہونا شروع ہو گیا ایس ایچ او. اچھا, اب اس پہ سسپینڈ ہونا شروع ہو گیا. یعنی جو ایف آئی آر نہیں کرے گا وہ سسپینڈ ہو جائے گا. اوکے. اب یہ نہیں ہے کہ آپ کی ایف آئی آر زیادہ کی ہے تو خوشائن بات ہے, میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں. لیکن نہیں پتا, پتا ہے, سب کو پتا ہے. اب بہت سارے کچھ ایسے آفیسرز ہیں جن کو یہ پتا ہے کہ اگر میں نے پہلے آپ کو یاد ہوگا وہ موٹر سائیکل چوری ہو جاتی تھی تو وہ پولیس والے اس کو کچی پرچی دیتے تھے. کچی پرچی کہتے تھے, کچی پرچی, کہ جی 3 دن کے بعد آ کے. اب اگر اس نے ایف آئی آر نہیں کی اور اگر کسی کے پاس سے کچی پرچی نکل آئی کسی کمپلیننٹ کے پاس سے تو وہ ایس ایچ او سسپینڈ ہو جائے گا. میں اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں سننے والوں کے لیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کی گاڑی چوری ہو جائے اور وہ تھانے میں کوئی بھی گاڑی کوئی بھی آفینس ہو جائے, کوگنیزیبل کوئی بھی آفینس ہو جائے, اس کو کچی پرچی نہیں تھمائی جائے گی. نہ کچی پرچی تھمائی جائے گی اور نہ اس کو یہ کہا جائے گا کہ صبح آ جانا, دوپہر کو آ جانا, ابھی ریبن نہیں ہے, ابھی ایس ایچ او صاحب آ رہے. یہ اب ایس ایچ او کی ذمہ داری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب ایک اسپیسیفکلی ایک پوسٹ ہے جو ڈیوٹی آفیسر ہے نا, وہ اتنا ہینڈسم ہے, ایک اسمارٹلی اس کے اندر وہ ڈیسیجن پاور ہوگی کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ ایک آفینس ہوا ہے, وہی اس کی ایف آئی آر کرے گا. ٹھیک ہے. اب اس کو نہ ایس ایچ او کی صاحب آئیں گے تو میں پوچھوں گا, ایک جملہ ہوتا ہے نا صاحب سے پتہ کر کے بتاتے ہیں. اب صاحب سے پتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اب وہ ڈیوٹی آفیسر باؤنڈ ہے اس کام کے لیے. یہ تو بہت خوشائن بات ہے, اور سننے والوں کے لیے ایک انفارمیشن بھی ہے کہ وہ بلا جھجک تھانے میں جائیں. اس کی بھی ایک ذمہ داری ہے کہ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میری موٹر سائیکل چوری, ہم بات کریں موٹر سائیکل چوری کی, تو وہ جا کے ایٹ لیسٹ اپنے موٹر سائیکل کے ڈاکومنٹس تو دے گا نا کہ یہ میری ڈاکومنٹس ہے, یہ میری موٹر سائیکل تھی, یہ چوری ہوئی. اب ایک آدمی ویسے ہی جا کے بولتے جی میری موٹر سائیکل چوری ہو گئی ہے اور ڈاکومنٹس مجھے پتا نہیں ہے, تو وہ بولے گا آپ پہلے ڈاکومنٹ لا کے. شہریوں کو بھی سمجھنے ہوگی, اپنی ذمہ داری جاننی ہوگی. ٹھیک ہے.